شیخ جو اورنگ آباد سے ہمارے تشریف لائے، اللہ رب العالمین ان کے مال میں، دولت میں، زندگی میں، صحت میں اللہ رب العالمین جو ہے نا برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے آنے یہاں پر اور جانے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے جو ہے یہ نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب انشاءاللہ آپ کا جو دلچسپ جو نشست ہے سوال جواب کا، انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو پہلا سوال انشاءاللہ ہم بھائیوں کی جانب سے یہاں پر مائک پہ کوئی اگر بھائی سوال ہے تو انشاءاللہ آ کر پوچھ سکتے ہیں، اور خواتین حضرات میں جو والنٹیئرس ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے جس کا بھی سوال ہے ان تک جو ہے نا مائک پہنچائے، اور اگر سوال پوچھنے میں خواتین حضرات کو اگر دقت محسوس ہو رہی، مشکل ہو رہی ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ اس سوال کو جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کو جو ہے نا پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ہم بھائیوں کی جانب سے انشاءاللہ اس مائک سے لیں گے۔ اور آپ کا پیشہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا نام عبدالحفیظ، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہندو جو پیپلز رہتے ہیں ان کا جو پرساد رہتا ہے وہ ہم ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو سب ساتھ میں رہنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی پرساد کے روپ پہ وہ دے دیتے، اس کو کھا سکتے ہیں کیا ہم؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایسی کوئی کھانے کی چیز جو غیر اللہ کے نام پر انسان کو دی جائے تو کیا انسان اس کو کھا سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ ایک دم بنیادی اور ایک دم عام اصول ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ایک مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن میں 4 مرتبہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے آیت میں دہرا ہے کہ وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو۔ تو اگر کسی بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان بھی اپنے اندر کچھ چیزوں غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کسی کا بھی ہو آپ اس کو منع کر دیں، احترام کے ساتھ یہ کہے کہ میرے لیے یہ نہیں چلتا ہے، کوئی عام چیز آپ کھانے دیں انشاءاللہ میں کھا لوں گا، لیکن یہ مخصوص چیز میرے لیے اجازت نہیں ہے، اور آپ حوالہ دیں اس کو سمجھائیں۔ آپ اچھے سے اگر بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں گا، آفینس بھی نہیں مانیں گا، کیونکہ آج کل کیا ہر چیز کو آفینس مان رہے لوگ، مطلب کچھ بھی مسلمان نے بولا ارے یہ تمہارے خلاف ہے، اچھے انداز سے پیش کرے کہ مجھے یہ نہیں چلتا ہے، میں اس کو نہیں کھاتا ہوں، موقع ملے تو ریزن آپ دے دیں، پبلکلی ہے تو تھوڑا سا اس کو ابھی کہے کہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن بہرحال ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو وہ چیز ایک مسلمان نہیں کھا سکتا ہے۔ ابھی جو پورا عام ہو گیا کہ آن لائن بیٹنگس، کرکٹ گیمنگس میں یہ بیٹنگ کرتے ہیں سب لوگ، جو یہ نوجوان چھوکرے، تو یہ جائز ہے بیٹنگ کرنا آن لائن میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ آن لائن بہت سارے ایپس وغیرہ ہوتے ہیں جن سے لوگ جو ہے بیٹ کرتے ہیں، مطلب داؤ پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ آج کل تو بہت کامن ہو چکا، میں سمجھتا ہوں اب تو کرکٹ کی ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں آن لائن جس پہ داؤ کیا جا رہا ہے، پتوں کی شکل میں داؤ ہوتا ہے، مختلف گیمز وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، بیٹنگ یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے شریعتاً یہ جوئے میں آتا ہے، یہ جوئے میں آتا ہے اپنے مال کو حرام جگہ لگانے میں، تو لہٰذا نہ اس کو آپ کھیل سکتے ہیں، نہ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں، نہ اس میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، نہ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بیٹنگ کی جتنے بھی ایپس ہیں چاہے کسی بھی شکل میں آج کل بہت مطلب کھلے عام چل رہے ہیں اور دھڑلے سے چل رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرو کھیلو اور وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا وغیرہ، یہ بیٹنگ ایپس جتنے بھی سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ اسپورٹس کے نام پہ ہو رہے ہوں، گیمز کے نام پہ ہو رہے ہوں یا کسی اور نام پہ ہو رہے ہوں، سارے کے سارے یاد رکھیے شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ I had a question, sir. جی We should to cover or not cover our face during Salah. اچھا، As I heard that no need to cover our face from few scholars. I want explanation on this. مطلب آپ نماز کے تعلق سے سوال ہے آپ کا کہ نماز میں چہرہ کھلا رکھنا ہے نہیں کھلا رکھنا ہے؟ تو دیکھیے اگر سوال یہ ہے کہ نماز میں چہرہ کھلا رکھنا ہے نہیں کھلا رکھنا ہے، تو ایک خاتون جب نماز پڑھیں گی تو اس کو چہرہ کھلا ہی رکھنا ہے، چہرہ ڈھک کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ ایک خاتون جب نماز پڑھیں گی تو چہرہ کھلا رکھ کر نماز پڑھیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھتی، مسجد نبوی میں آگے مردوں کی صف ہوتی، پھر بچوں کی صف ہوتی، پیچھے عورتوں کی صف ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا چہرہ کھلا رکھ کے نماز پڑھیں گی، نماز ہوتی پھر عورتیں اپنے چہرے کو ڈھک لیتی تھیں، اس لیے کہ چہرہ ڈھک کر نماز نہیں پڑھا جا سکتا، سوائے مجبوریاں وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے، عام حالت میں چہرہ کھلا رکھ کے عورت جو خاتون جو ہے نماز پڑھیں گی۔ جی اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے یہ تھا کہ ابھی ہم لوگوں نے حالیہ میں دیکھا کہ اسمرتی ایرانی کا سعودی کا دورہ، تو اس کے تعلق سے سوال تھا کہ یہ کہاں تک اجازت ہے اس کی؟ دیکھیے سوال ہے کیا نان مسلم مدینہ کے اندر جا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے مدینہ حرم ہے، لیکن یہ ویسا حرم نہیں ہے جیسا مکہ حرم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر یہ حکم دیا کہ اس سال کے بعد اب مشرک مکہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے، مسجد حرم کے اندر داخل نہیں ہوں گے،
نتیجتاً پھر مشرکین کو جو ہے مکہ سے نکال دیا گیا اور اکثر لوگ ویسے ایمان بھی قبول کر لیے تھے اور اس کے بعد اب کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن نان مسلم مدینہ کے اندر جا سکتے ہیں. مدینہ کے اندر ایسی کوئی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی, اور حضرت عمر کے زمانے کے آخری حصے میں آپ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ اب یہاں سے جو یہود اور نصارہ ہے اور ان کو جلا وطن کر دیا جائے, مدینے سے نکال دیا جائے, اور ان کو مدینے سے نکال کر مدینے کے باہر ان کو جگہ دی گئی تھی, مطلب یہاں کی پراپرٹی لے کے دوسری جگہ دی گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں نان مسلم آتے تھے, حتیٰ کہ آپ نے واقعہ سنے نا, بہت سارے مشرکین کے سرداروں کو لا کر جنگوں میں باندھ دیا گیا مسجد نبوی کے اندر, آپ جانتے ہیں. تو یہ ہوا, حتیٰ کہ حضرت عمر کی وفات تک بھی نان مسلم جو ہے مکہ مدینہ کے اندر تھے, معلوم آپ کو. حالانکہ آپ نے یہودوں کو نکال دیا تھا, نصرانیوں کو نکال دیا تھا, لیکن غلاموں کی شکل میں مشرکین موجود تھے, نان مسلم موجود تھے. اور یہی وجہ تھی کہ ابو لولو فیروز جو کہ ایک کون تھا معلوم آپ کو, ایک فارسی تھا, ایک مجوسی تھا مذہب کے اعتبار سے, اور رہنے والا پرشیا فارس کا تھا. اس نے آپ کو قتل کیا تھا, جو کہ غلام تھا ایک, تو نان مسلم تھا. مسجد نبوی میں گھسا فجر کی نماز میں, حضرت عمر اور کئی صحابہ کو جو ہے خنجر مارتا ہوا بھاگا, پکڑا گیا بہرحال, اور اپنے آپ کو قتل کر لیا پھر. تو بہرحال یہاں اس سے پتہ چلا کہ نان مسلم حضرت عمر کے آخر وقت تک بھی تھے, لیکن آپ نے ان کی بستیوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. ریزن یہ تھا کہ یہود وغیرہ کیا کرتے, مسلمانوں کی مخبریاں کر رہے تھے, آپ نے یہاں کی جگہ لی اور دوسری جگہ ان کو جگہ دے کے ان کو باہر شفٹ کر دیا. لیکن بزنس کے لیے وہ دن میں آتے تھے, رات میں چلے جاتے تھے. اسی طرح غلاموں کی شکل میں بعد میں بھی رہے. تو یہ ایک تعزیراتی حکم تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نہ مسجد نبوی میں نہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابوبکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں ان کو روکا نہیں گیا, سوائے اس کے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو مدینے سے نکالا گیا, لیکن غلام کی شکل میں, تجارت کی شکل میں آتے تھے. آپ نے واقعہ نہیں سنا حضرت عمر کے زمانے میں کہ رات کا وقت تھا, مدینے کو بند کر دیا گیا, اور یہودی ایک خاندان آیا, حضرت عمر باہر گئے اور وہ اس کو اولاد ہونے والی تھی, ان کی مدد کی. صبح وہ خاندان آیا, حضرت عمر سے ملا, تو مدینے میں آئے نا, دارالخلافت تھا. تو بہرحال مدینے کی وہ ویسی حرمت نہیں ہے. مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے, مسجد حرم میں داخل نہیں ہو سکتے, قرآن کا حکم ہے. مدینہ بھی حرم ہے, ویسا حرم نہیں ہے, تو لہٰذا نان مسلم اگر یہاں جائے, چاہے کوئی بھی ہو, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر جاتا ہے تو اس کی کوئی حرمت اس طرح کی نہیں ہے. لوگوں نے کافی ایشو بنایا تھا, ابھی کچھ چیزیں ہوئی تھی. تو بہرحال آپ خود سوچیں, سعودی اتنے بڑے بڑے وہاں ادارے چل رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, کیا وہ لوگ خاموش بیٹھیں گے ایسی چیز ہونے کے بعد؟ تو بہرحال وہ ایک حضرت عمر کا تعزیراتی حکم تھا, اور وہ بھی مخصوص یہودیوں کے قبیلوں کے لیے تھا جو مخبریاں کر رہے تھے. تو بہرحال نان مسلم مکہ مدینہ میں اگر آتے ہیں تو آنے کی ان کو مطلب ان کی ویسی حرمت نہیں, وہ آ اور جا سکتے ہیں. اور ابھی تو میں سمجھتا ہوں لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے اسلام لانے کی وجہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کئی ویڈیوز موجود ہے جو نان مسلم آئے, وزٹ کیے, اور کچھ مہینوں بعد ویڈیوز اپلوڈ کیے کہ اب میں نے مدینہ دیکھا اور میں اب کنونس ہو گیا کہ اسلام حق ہے, اور مسلمان ہوئے. تو بہرحال ایک اچھا ذریعہ ہے, تو کوئی آ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیے. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم. بینک میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے, بینک میں جاب کرنا حلال و حرام نہیں ہوتا. بینک اگر سودی ہے تو حرام ہے, غیر سودی ہے تو حلال ہے. چونکہ بہت سارے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں, تو وہاں غیر سودی بینک بھی ہوتے ہیں, اسلامک بینک ہوتے ہیں, بلا سود کے ہوتے ہیں. تو بینک میں کام کرنا حرام حلال نہیں کہوں گا. بینک اگر سودی ہے تو کام کرنا حرام ہے, بینک اگر سودی نہیں ہے تو کام کرنا جائز اور حلال ہے. ہندوستان کے اندر غیر سودی بینکس عموماً نہیں ہوتے ہیں, چونکہ یہاں جو RBI کے رول کے مطابق ہر بینک میں سود لیا اور دیا جاتا ہے. لیکن کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر سود کے چل سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہر سوسائٹی چلتی ہے, چل سکتی ہے, اس کی اجازت ہے, لیکن بینکس کو نہیں ہے. تو لہٰذا انڈیا میں تو کہوں گا بینکس میں جاب کرنا درست نہیں ہوا. لیکن گلف وغیرہ میں جہاں اسلامک بینک ہے, ایون UK US میں بھی جو ہے اسلامک بینک ہوتے ہیں, یاد رکھیے. جیسا اسلامک بینک آف گریٹ برٹن ہے, UK کا بینک ہے, یاد رکھیے. یہ سب اسلامک بینکنگ کرتے ہیں مکمل, تو یہاں کر سکتے ہیں. تو اگر بینک سود پہ چلتا ہے تو ناجائز, اور سود پہ مطلب حرام کام کرنا, اور اگر سود پہ نہیں چلتا تو پھر جائز ہے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. آپ کا نام بتائیے. السلام علیکم. میرا نام صدیق ہے. میرا کہنا یہ ہے, یہ بدعتی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیسا رہنا چاہتے, کیسا رہنا ہے. کبھی ان کو اٹھنے کے بارے میں, ان کو بیٹھنے کے بارے میں, بولنے کے بارے میں, اکثر بدعتی لوگ زیادہ ہیں نا, ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہتے ہیں. اور بولتے ہیں بہت سارے جنے یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, ان بھی ٹھیک ہے, ان بھی ٹھیک ہے, جھگڑا مت نہیں کرنا کہتے ہیں. لیکن حقیقت رہتا نا, ان کے ساتھ ہم کیسا رہنا چاہتے ہیں. چاہے مشرک ہو دین کے معاملے میں, اگر مشرک ہو, اگر بدعتی بھی ہو, اس کے ساتھ ان کو کوآپریٹ کر سکتے کیا, کون سے بارے میں کوآپریٹ کر سکنا ہے ہمیں. میں نے ایک اچھا سوال کیا پریکٹیکل کی. اگر کوئی شخص بدعتی ہے, بدعت کیا ہوتی ہے پہلے وہ سمجھ لیں. بدعت کا معنی یہ ہے
کہ دین میں کوئی انسان نیا کام کرے جس کی اصل اور جس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں ہے اور اس کو وہ ثواب کی نیت سے کرے. دین میں کوئی کام کرے جس کی اصل اور بنیاد شریعت میں نہیں ہے, اس کام کو ثواب کی نیت سے کرے, وہ ہوتی ہے بدعت. دنیا میں نہیں, دین میں. جیسا میں گھڑی پہنوں تو یہ بدعت نہیں ہوتا ہے. کوئی کہیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھڑی نہیں پہنی لیکن ٹائم تو دیکھا نا, اب ٹول آ گیا. لیکن کوئی دین کے اندر کوئی نیا کام کرے جس کی اصل بنیاد نہ اور اس کو ثواب کی نیت سے کرے تو پھر ہو جاتی ہے بدعت. تو بھائی کا سوال تھا بدعتی کے ساتھ کیسے سلوک کرے. تو دیکھیے بدعتیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے علاقے میں ایسا شخص ہے جو بدعت کر رہا ہے جس کو علم نہیں تھا تو میں کہوں گا اس کو اب علم دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ اس کو پھٹکار دیں گے تو پھر علم کیسا دیں گے اس کو بتائیے. جیسا ہمارے پاس کیا ہے, دیکھیے علم کی کمی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 یا 12 میں ایک لیکچر تھا میرا, اس میں یہ سوال تھا اور کافی وہ لوگوں نے مذاق کے لیے اس کو ہے نا ہنسی کے لیے تھوڑا سا اس میں وہ تھا, اس کو وائرل کیا تھا. کیا تھا اس میں کہ میرا ایک مرتبہ جو سعودی جانا ہوا, یہ میں سن 2011 کی پہلے کی بات کر رہا ہوں جب موبائل وغیرہ اتنے عام نہیں ہوئے تھے, اسمارٹ فونس خاص طور سے. میں سفر پہ تھا سعودی, والد وغیرہ ہمارے وہیں تھے. تو میں وہاں گیا تو مسجد حرم کے اندر ایک صاحب اپنی خاندان کو فیملی کو لے کر آئے. وہ انڈین یا پاکستانی تھے, اردو بول رہے تھے. اور آ کر انہوں نے کیا کہا کہ ابھی پیچھے جا کے وضو کرنا پڑے گا, بہت دور ہے, تو اپن کیا کریں گے تیمم کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ تیمم. تب میں سوچنے لگا مسجد حرم کے اندر تیمم کیسا کریں گے پانی کی موجودگی میں. لیکن کھڑا تھا ہوں, اب کیا کریں, ان کا وہ آدمی وہ صاحب آئے اور مسجد حرم کی دیوار کے پاس گئے, ایک پلر کے پاس گئے اور پلر کے پاس جا کے ایسے یوں کرنے لگے. اب میں دیکھ رہا ہی کیا کرے, اور پھر یوں انہوں ایسا ہوا میں نل کھولے پہلے, اس کے بعد 3 بار کلی کرے ہوا میں سے لے کر, پھر منہ پہ پانی ڈالے, اور وہاں پانی نہیں تھا تو لوگ ہنسنے لگے. ابھی تو کئی ویڈیوز ہے جو سوشل میڈیا کا دور ہے, کئی عربس کی ویڈیوز ہے جو انڈین پاکستانی پلروں کے پاس یہ ایسا وضو کر رہے ہیں, اور وہ پوچھ رہا پانی کہاں ہے بھائی, پانی کہاں ہے, یہاں گھوم رہا اس کے اطراف, اور وہ بھاگ رہے, ارے بھاگو اس سے, تو ریکارڈ کر رہا بول کر. سبحان اللہ. تو لوگوں کو علم کی اتنی کمی ہے, تو لہٰذا اگر اس کی ہم اس بدعت پہ یہ کہہ دیں گے ارے یہ تو بدعت ہے, اس کے ساتھ رشتہ ہی توڑ دو, اس سے دور ہو جاؤ, فلاں کر لو, اب پھر وہ بیچارہ علم کی وجہ سے بدعت, مطلب اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے بدعتی بنا. علم کی کمی انسان سے کیا نہیں کروا دیتی ہے. تو آپ سمجھنا پڑے گا آپ کو سب چیزیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایسے جو سوالات ہوتے ہیں آپ علاقے کے علماء کے پاس جائیے, اس علاقے کے, وہ زیادہ بہتر جانتے کہ اب یہاں کی جو لوگ بدعت کر رہے ہیں وہ بدعت جانتے بوجھتے کر رہے ہیں, علم کے باوجود کر رہے ہیں, یا جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز, بدعت کی کون سی قسم کر رہے ہوں. بدعت کی کئی اقسام ہیں, علماء اس کی اصطلاحات مانتے ہیں. فقہ کی آپ کتابوں کے اندر یہ پڑھیں گے کہ بدعت کی اگر کوئی شخص وہ قسم کر رہا ہے جس کو بولتے ہیں بدعت مکفرہ, وہ بدعت جو کفر تک لے جاتی ہے, تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کے ساتھ تعلقات نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایسے مسائل میں. ایسا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم یہاں رہتے ہیں, نماز کسی کے پیچھے پڑھے یا نہ پڑھے. میں کہتا ہوں میں کیسے جواب دوں گا, آپ کے علاقائی علماء بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو لہٰذا میں کہوں گا یہاں آپ جو لوکل آپ کے علماء ہوتے ہیں اطراف میں, ان کے پاس جائیں, ان کو پھر رکھے, وہ مجھ سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ بتائے کہ یہاں جو لوگ بدعت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. لیکن میں نے ایک عام بات تو کہی, جہالت کی بنیاد پہ بدعت کر رہا ہے, علم کی بنیاد پہ بدعت کر رہا ہے, دھوکہ دینے کے لیے بدعت کر رہا ہے, سمجھے نا, مسلمانوں کو ورغلانے, تو وہ سب ڈیپینڈ ہے بدعت کی کیا قسم ہے, اس کے اعتبار سے سلوک اچھا برا تعلقات رکھے اور نہیں رکھے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں آپ اگر علماء سے بات کریں علاقائی, تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھے سے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم سر. ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ مکہ جاتے نا, جب غیر مسلم ان کے بچے کو دعا کرو اور حج کا پانی لے کر کہتے نا, ایک کہتا جائز ہے سر. جی دیکھیے سوال ہے کیا نان مسلم کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کیا ان کو زمزم کا پانی دے سکتے ہیں. تو یاد رکھیے نان مسلم کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے. میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے راستے سے گزر رہے تھے اور آپ نے سلام کیا. تو سلام کیا تو کسی نے کہا ارے عبداللہ وہ یہودی ہے جس کو آپ نے سلام کر دیا. تو آپ پہنچے اس کے پاس اور جا کر اس سے کہا کہ میرا سلام مجھے واپس دے دو, مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہودی ہو, میں نے تم کو سلام کر دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا سلام میں آپ کو واپس کرتا ہوں. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے ان کو برکت کی دعا کی, اللہ برکت دے. سلام تو نہیں وہ کیا, سلام واپس لیا, لیکن کیا دعا دی, برکت کی دعا دی. تو اس سے پتہ چلا صحابہ نان مسلم کو برکت کی دعا دیتے تھے, برکت کی دعا دی اس کو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایک نان مسلم کے لیے دعا آپ کر سکتے ہیں. سب سے بہترین دعا ایک نان مسلم کے لیے کیا کریں گے آپ, ہداک اللہ, اللہ اس کو ہدایت دے. ہدایت کی دعا سب سے پہلے. اب ہدایت کی دعا کے ساتھ بیمار بول رہا تو بیماری کی شفا کے لیے دعا کیجیے, شفاک اللہ, کہ اللہ تجھے شفا دے, اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھے شفا دے, اللہ تیرے مسائل کو حل کرے. بہت اہم چیز ہے. جب آپ کو دعائیں دیتے ہوئے دیکھیں گے تو کتنا خوش ہوں گے دیکھیے.
اور ہم کو اسلام منع نہیں کرتا کسی کو دعائیں دینے سے، معلوم آپ کو، بالکل آپ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا صحابہ سے خود ثابت ہے کہ وہ نان مسلم کو دعائیں دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے دعا کی کہ عمرین، دو عمر میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی. تو پتہ چلا نان مسلم کے لیے ہدایت کی دعا، نان مسلم کے لیے برکت کی دعا. تو بالکل آپ کسی نان مسلم اگر آپ کو کچھ کہتا ہے دعا کیجیے، بلکہ یہ اچھا ذریعہ بن سکتا ہے آگے بات بڑھانے کا، دعوت اسلام کا. رہا دوسرا سوال، کیا نان مسلم زمزم کا پانی پی سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نان مسلم پیے، بلکہ اگر اس پینے سے محبتیں بڑھتی، الفتیں بڑھتی، اسلام سے قریب آ سکتے ہیں تو آپ بالکل دے تحفتاً، تاکہ اس وجہ سے آگے بات پھر معاملات وغیرہ بہرحال چل سکیں. تو لہٰذا یہ دونوں بھی کام کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی نیم از رضوان اختر. رمضان مہینے میں عورتوں کو اعتکاف کہاں کرنا چاہیے، تھوڑا ایکسپلائن کیجیے. دیکھیے، رمضان کے مہینے میں عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے سوال آیا ہے، تو اس تعلق سے میں کہوں گا کہ میرا اس پہ ایک کلپ ہے، چونکہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. میں اگر ایک لفظ میں کہہ دوں گا تو بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے. تو میں کیا کہوں گا، میرا ایک کلپ ہے، خاتون یا عورت اعتکاف کہاں کرے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کہاں کرے. میں نے اس میں کافی مفصل، نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور دیگر اقوال سے صحابہ کی، اس کے علاوہ میں نے جو فقہ ہوتے ہیں، مختلف فقہ جو ہمارے پاس چلتے ہیں، اور اس فقہ کے بڑے بڑے اماموں کے اقوال بھی پھر رکھ کر بتائیں کہ عورت کہاں کریں گے. لیکن اگر میں ایک سمپل اس مجلس میں جواب دے دوں گا تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ پھر میں دوسرا اس کا کاؤنٹر جواب بھی دے سکوں اور وقت چلا جائیں گا. لہٰذا وہ کلپ دیکھیے کہ عورت اعتکاف کہاں کریں. بہت مفصل، میں نے تقریباً 15 منٹ کا کلپ ہے، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ اعتکاف کریں گی، کیسے کریں گی، کہاں کریں گی، مجبور ہو تو کیسے کریں گی، مجبور نہ ہو تو کیسے کریں گی، انتظام مسجد میں ہو تو کیسے کریں گی، نہ ہو تو کیسے. تفصیل میں نے جواب دیا، اس کو دیکھنے کی آپ کوشش کریں. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ جنابت کا غسل اور حیض کا غسل واش روم میں کرتے ہیں نا، جو آیت پڑھ کر 3 بار، وہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، غسل جنابت کے لیے چاہے وہ کسی بھی وجہ سے آپ غسل کریں، مطلب غسل جب واجب ہو جاتا ہے کہ انسان پر، اس کے لیے کوئی دعا نہیں. یاد رکھیے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، وہ تو ایک دم کامن، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ تو کامن ہے. لیکن مخصوص دعائیں نہیں ہیں کہ غسل جنابت کی دعا، عام غسل کی دعا، حیض کی غسل کی دعا، نفاس کی غسل کی دعا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. مجھ سے بہت ساری خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ بہت ساری عورتیں حیض کے بعد خاص غسل کرتی ہیں اور کچھ دعائیں پڑھتی ہیں. میں نے کافی تلاش کیا، سنت کی کسی کتاب میں کسی دعا کے اندر صحابیات سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی مخصوص دعائیں صحابیات نے کبھی پڑھی ہوں. تو لہٰذا غسل کے لیے، عورت کے کسی بھی قسم کے غسل کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے. ہاں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، وہ پڑھ کے چلی جائے اور وہ اس کے لیے کافی ہے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم. سید کی عورت بچے کو شادی کرنے میں پریشان ہوتے ہیں آدمی. ذرا قریب آ کر بولیے. سید کی عورت بچے کو شادی کر لینے اتنا ڈرتے ہیں کہ جی، بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ سید ہوتے ہیں ان کی بچیوں سے لوگ شادی کرنے کو ڈرتے ہیں. اور اتفاق سے مطلب میں آج سے 10 دن پہلے ہی تقریباً اپنے والد کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا، چونکہ ہمارے بھی خاندان میں بہت ساری لڑکیاں جن سے لوگ شادی کے لیے ڈرتے ہیں. تو ایسے ڈسکشن میرے اور میرے والد کا چل رہا تھا کہ یہ کیا لوگوں نے لگا دیا کہ بولے سید کی بچی شادی نہیں کرنا، نہیں تو اس کو ڈانٹے تو بولے خاندان کا زوال آ جاتا، ساس بیمار ہو کے مر جاتی، فلاں یہ ہوتا، نند نے کچھ کری تو یہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب بہو کو لا کے لڑنا جھگڑنا ہے ہی کیوں اس سے، جو ڈر رہے کہ پھر سید کی رہیں گی تو بدوا لگیں گی، دوسرے کی نہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک جانور کے ساتھ بھی برا سلوک کرے تو اس کی بدوا لگتی ہے، تو انسانوں کے ساتھ چاہے سید ہو غیر سید ہو لگنے تو ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جو آپ کا خاص سوال تھا کہ سید کی لڑکی سے، دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سید کی لڑکی ہوں گی تو زیادہ بدوا لگیں گی، زیادہ مشکل آئیں گی، اور سید نہیں ہوں گی تو یہ ہوں گی. وہ لوگ کرتے ہیں، نہیں احترام ہے ان کا، غلطی سے ڈانٹ دی کبھی سید کی بیٹی کو تو پھر اپنے کو بدوا لگ جاتی، پنوتی آ جاتی اور پھٹکار پڑتی اللہ تعالیٰ کی. یہ سب بے بنیاد باتیں. آپ یہ کسی کے ساتھ بھی کریں گے ظلم تو پھٹکار ہوں گی، پنوتی پڑیں گی، بدوا لگنے والی وہ ایک الگ چیز ہے. تو لہٰذا ایسا مخصوص نہ کرے. چونکہ اگر ایسا ہم کرنے لگیں گے تو پھر شادیاں کیسے ہوں گی بچیوں کی. اور وہی ڈسکشن میرے والد سے چل رہا تھا کہ یہ بچیوں کو کریں گے کیا، یہ ایسا ڈرنے لگے. ویسا کچھ بھی نہیں ہے ماحول میں، لیکن کامن نہیں. مطلب میرے سے بہت سارے لیڈیز کے سوال آتے ہیں سید کی بچی شادی کرنا، ہم ڈر رہے، ہم فلاں خاندان سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور خاندان کا ایک جیسا ہونا کوئی
ضروری نہیں. یاد رکھیے اللہ کے پاس اونچ نیچ تقوی کی بنیاد پہ ہے, خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل طے ہے, جو اہل بیت ہوتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ہوتے ہیں, ان سے محبت کرنا ضروری ہے. اہل بیت سے یاد رکھیے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ پھر شادی نہ کرے, شادی میں مشکل پیدا کر دے, یہ سوچے کہ اس کی بد دعا لگ جائیں گی, میں اس کو ڈانٹوں گی اور کچھ کروں گی, تو ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے غلط فہمی کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کے نکاح نہیں ہوتے ہیں. یہ سب غلط فہمیوں کو نکال کے ایک مسلمان کا کام ہے صحیح بات پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ابھی آخری 2 سوالات لیں گے, ایک بہنوں کی جانب سے اور ایک بھائیوں کی جانب سے انشاءاللہ. تو السلام علیکم. فوٹوز لینا حرام ہے کیا حلال ہے؟ تھوڑا بولو. دیکھیے فوٹوز لینا سوال ہے حلال ہے حرام ہے. میں بہت مختصر جواب دیتا ہوں, ورنہ میرے تفصیلی جوابات آن لائن موجود ہیں, آپ دیکھیں اس کو. تصویر یاد رکھیے کسی انفارمیشن کو پاس کرنے کے لیے اچھا پہلے یہ ایسا شروع کرتا ہوں. تصویر کو بنانا جو ہاتھ سے پینٹ کی جاتی ہے وہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. یہ بات ہے جو بنائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصور ہوں گا, تصویر بناتا ہے, اور تصویر کے اندر کنڈیشن کیا ہوتی ہے, صورت کا بنانا. کسی کی صورت نہ ہو تو وہ تصویر نہیں کہلاتی ہے. تصویر جو ہے صورت کی وجہ سے تصویر کہلاتی ہے, اور صورت کے اندر 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے, آنکھ, ناک اور کان. جب آنکھ, ناک, کان کسی کی دکھتی ہے تو اس کو صورت بولتے ہیں, اس کو تصویر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے عرب دنیا کے اندر ٹیکسٹ بکس کے اندر جو کتابیں آتی ہیں اس میں آنکھیں غائب رہتی ہیں انسانوں کی. وہ جب چھاپتے ہیں آنکھیں غائب کر دیتے, تو آنکھیں غائب ہو گئی تو تصویر نہیں رہی, چونکہ صورت نہیں رہی. اب وہ آنکھ پہ پٹی باندھ دیتے ہیں, پٹی لگا, دیکھا آپ نے کبھی کتابوں. تو بہرحال تو تصویر کے لیے صورت ہونا ضروری ہے, صورت کے اندر آنکھ, ناک, کان دکھنا ضروری ہے. تو بنانے کی حد تک تو تصویر بنائی نہیں جا سکتی ہے, یہ بات بالکل طے ہے, اس لیے کہ اس سے فرشتے نہیں آتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مصور جو ہے وہ جہنم میں جلنے والا ہے. اللہ روز قیامت اس سے کہیں گا اس کے اندر جان ڈال جو تو نے بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے ماں عائشہ کے گھر میں ایک بار کسی نے پردہ دیا, آپ نے وہ پردے کو لٹکایا, اس پہ انسانی چہرے تھے. جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر میں داخل نہیں اور کہا کہ ان چہروں کو ختم کرو, تو کیا کیا, چہروں پہ خالی کچھ لگا دیا جس سے وہ لمبے انسان جو ہے جھاڑ نظر آنے لگی پھر, ٹھیک ہے, تو رکھ دیا. تو تصویر بنانا جائز نہیں ہے. اب کھینچنا, تو تصویر کھینچنے کے معاملے میں علماء کے 2 اقوال ہیں. ایک نے کہا کہ تصویر کا کھینچنا یہ ایسا ہی ہے جیسا عکس کو قلم مطلب بند کر دینا, کسی چیز کے اندر قید کر دینا. عکس جیسا کہ میں مرر آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا ہوتا ہے, آئینے کے سامنے میرا عکس ہے اس کے اندر, تو یہ عکس ہے, تصویر نہیں ہوئی اس کے اندر, بنایا نہیں گیا اس کو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس میں درست ہے اگر یہ کوئی کرتا ہے, لیکن اس میں بھی احتیاط کرے تو یہ زیادہ اس میں بہتر ہے. اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے, لیکن ابھی اکثر میں جہاں تک جانتا ہوں تقریباً سب نے اس کا جواز دیا ہے کہ ضرورت کے تحت کھینچ لی جاتی ہے, بنانے والی نہیں, کھینچنے والی, تو اس کا جواز ہے, وہ ایسا کر سکتا ہے. یاد رکھیں. اگلا سوال, آخری سوال بھائیوں کی جانب سے. میرا نام محمد عارف ہے. میرا ایک سوال ہے, اس میں 2 سوال آتے ہیں. ایک تو لڑکا اور لڑکی کا شادی کرنے کا عمر کیا ہے, اور لڑکے کا سیٹلمنٹ نہ ہو تو شادی نہیں ہو پاتی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ بھائی نے اچھے سوال کیا کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر کیا ہو تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. اب میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں میرے حالات, میری مجبوری, اور میں لا دی لینڈ بھی جانتا ہوں اور میں شریعت کا حکم بھی جانتا ہوں. تو میں یہاں یہ بات کہوں گا جو خالی ایک پلین لینگویج میں, جب بچہ بالغ ہو جائے اور بچی بالغ ہو تو شادی کر سکتے ہیں. عمر میں نہیں بتا سکتا ہوں, وہ آپ علماء سے بات کریں زیادہ اچھے سے, چونکہ کیمرے پہ بولنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, چونکہ حکومت نے ایک عمر باندھ دی ہے, تو میں اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لہٰذا بس یہ کہوں گا جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے تو نکاح کیا جا سکتا ہے, شریعت اس کی اجازت اور رخ دیتی ہے. بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ نوجوان کے لیے نکاح کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سیٹ ہونا ضروری ہے, سیٹل ہونا ضروری ہے, تو کیا ہے. تو دیکھیے سیٹ اگر ہو تو اچھی بات ہے, لیکن سیٹ ہونا کس کو بولتے پہلے وہ سمجھنا پڑے گا نا. دیکھیے میں ایک بتاتا ہوں, ایک نوجوان ہے بے گھر ہے, کیا بول رہا ہوں میں آپ کو, ایک نوجوان ہے بے گھر ہے, مطلب اس کو گھر نہیں ہے, بے وطن ہے. بے وطن سمجھتے آپ, کسی کوئی ملک اس کو اختیار کرنے کو ریڈی نہیں ہے, بے گھر بھی ہے, بے وطن بھی ہے, اس کو کوئی وطن اختیار نہیں کرنے. تیسرا, اس کی نیشنلٹی چھین لی گئی ہے, مطلب دوسری جگہ سے ملک سے اس کو اس کی نیشنلٹی چھین لی گئی ہے. چوتھا, اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے, کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے اس کے پاس. پانچواں, جس ملک سے آئے اس پہ کیس بھی چل رہا ہے. ایسے بچے کو آپ دیں گے کہ اپنی بچی, کیس جو ہے غیر شرعی کیس نہیں ہے, کیس مطلب کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا جو وہ ہے, لیکن کسی زمین پہ وہ چیز ہوئی جس کی وجہ سے اس پہ کیس چل رہا ہے, تو ایسے کو آپ بچی دیں گے کیا؟ نہیں دیں گے نا. لیکن قرآن میں ایک واقعہ ہے, ایسے انسان کو بچی دی گئی. کس کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, بے گھر ہے, بے دولت ہے, بے وطن ہے, نیشنلٹی چھین لی گئی ہے, اور ایک کیس بھی چل رہا. کہاں؟ مصر کے اندر.
وہ 2 لوگوں کو چھڑانے گئے, اب غلطی سے جس کو چھڑانے گئے وہ مکہ لگ گیا اور وہ مر گیا, کیس ہو گیا. جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, کیس ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو مدین میں آئے ہیں تو شیخ ہیں مدین کے, اور لوگ علماء تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. وہ کیا آفر دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, میری 2 بیٹیاں ہیں, جو پسند ہے تم کو نکاح کر لو. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, میری بکریوں کو اتنے سال چرانا پڑے گا. ہو گیا نا. تو پتہ چلا سیٹل کیا ہے, بچہ آنیسٹ ہے, ایماندار ہے, محنتی ہے, تیار ہے نا بکریاں چرانے کے لیے, اور اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما سکتا ہے, تو سیٹل ہے پھر. اب ہمارے پاس سیٹ ہونے کا کیا معنی ہے, اب کیا بولوں آپ کو میں, گھر ہونا, خود کا ہونا. اب تو اور بھی کنڈیشن آ گیا, RCC کا بھی ہونا, ہاں, باہر جاب ہونا ہے, لوکل جاب چل رہی نہیں, پھر کمائی اتنی ہونا. اگر ایسے کنڈیشن اگر آپ باندھیں گے نا, اللہ اللہ اللہ, شادیاں کبھی نہیں ہوں گی. یاد رکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, ایک آدمی آیا آپ کے پاس کھڑا ہے, ایک خاتون آتی ہے, اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے. آپ کہتے ہیں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجیے, اس سے آپ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا مہر میں دینے کے لیے کچھ سونا چاندی ہے, تو کہا کچھ بھی نہیں. کہا کیا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے مہر میں دینے, کہا وہ بھی نہیں. کہا پھر کیا ہے جو دے سکتا مہر میں, تو کہا میرے پاس تو خالی ایک ہی چادر ہے جو نیچے باندھا ہوا ہوں. تو کہا پھر یہ مہر میں دے دیں گا تو کیا پہنیں گا. وہ بیچارہ مایوس ہو کے چلا گیا وہاں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد کہہ رہے وہ شخص تھا نا ابھی جو پوچھ رہا تھا نکاح کا, کہاں گیا وہ. تو کہا اللہ کے رسول وہ تو مایوس ہو گیا بیچارہ, کچھ بھی نہیں تھا نا اس کے پاس. تو کہا بلاؤ اس کو بلایا گیا. کہا تجھے قرآن یاد ہے, تو کہا یاد ہے. تو کہا اس کو یاد کرائیں گا, تو کہا اس کے بدلے میں تیرا نکاح اس سے کر دیتا ہوں. گھر میں کچھ نہیں ہے, آنکھ پہ صرف ایک چادر ہے, نکاح ہو گیا. لیکن حضرت علی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا, اللہ کے رسول کے پاس گئے, کہا کہ میں فاطمہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح طے کر دیا. حضرت علی کے گھر گئے. حضرت علی گھر میں کیا ہے سونے کے لیے معلوم آپ کو, زمین پہ سوتے ہیں, زمین پہ سیدھا مٹی پر سوتے ہیں, سیدھا مٹی پہ سوتے ہیں, بچھانے کو چادر بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے گھر میں, کچھ نہیں ہے, اتنے غریب ہے. نکاح ہوا نا, لیکن ہوا ماشاءاللہ. تو نکاح کے لیے سیٹ ہونے سے مراد یہ کہ بچہ ایماندار ہو, اخلاق والا ہو, محنت کش ہو, کہ کرنے کو ریڈی ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا مال و دولت نوازا ان لوگوں کو. آپ دیکھیے جن کے نکاحوں میں یا جن کے ولیموں میں کھانے کو موجود نہیں تھا کچھ, ان لوگوں کے قدموں میں اللہ نے خیسر اور خسرہ کے کنگن لا کے ڈال دیا, حکومت اور سلطنتیں آ گئی ان کے پاس. یہ سب چیزیں. تو سیٹ ہونے کا معنی کیا آپ سمجھے پہلے. اتنے سارے دنیاوی کرائٹیریا لگا دیں گے تو پھر نکاح مشکل ہو جائیں گا لڑکوں کا مشکل ہوگا, تو ظاہر سے لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی ان کی وجہ سے. لہٰذا آپ دیکھیں ایماندار ہو, بااخلاق ہو, باکردار ہو, دیندار ہو, اور محنت کش ہو, بڑھ جائیے آگے. اللہ تعالیٰ دیکھیں انشاءاللہ روزی میں برکت دیں گا اس کے نکاح کی وجہ سے, اور آگے انشاءاللہ زندگی اچھی ہو جائیں گی. چونکہ ہر کوئی انسان اپنا رزق خود لاتا ہے, ہم لوگ صرف اس کی بہرحال کوشش کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ اگر سید گھرانے کے ہے اور پڑوسی بھی اگر غریب بھی ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے, ایسا کچھ ہے کیا؟ سوال آیا کہ سید خاندان کے ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. تو میں دیکھیے آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بات, سید کو زکوٰۃ دینا نہیں دینا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے نبی کی خاندان والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. اور نبی کی خاندان کے اندر سید بھی آتے ہیں, حبیب بھی آتے ہیں, دروز بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ کئی خاندان, قریش ہے, ہاشمی ہیں, اور آپ سعودی عرب میں اور اس کے اطراف میں جائیں گے تو کئی اور خاندان ملیں گے آپ کو. ہمارے پاس تو انڈیا میں بولتے ہو سید ہے تو نبی کی خاندان سے, ویسا نہیں ہے. ہاشمی بھی تو ہوتے ہیں نا, قریشی ہوتے ہیں, یاد رکھیے. قریشی ہمارے پاس کچھ لوگوں کو لقب بھی دیا گیا کچھ کام کی وجہ سے, وہ والے نہیں جو نبی کی خاندان سے, قریش قبیلے سے ہو. تو بہرحال ان کو منع ہے. پھر اگر وہ سید بھی ہے تو پھر منع ہے. کبھی کبھار سید نام بھی ہوتے, اس لیے میں بول رہا ہوں, وہ سرنیم نہیں ہوتا ہے, سمجھے نا. شیخ سید مطلب اس کا نام سید رہتا, وہ شیخ خاندان سے. تو سید ضروری نہیں ہے, نبی کی خاندان سے جو ہو, چاہے اس کے خاندان کا نام جو بھی ہو, اگر وہ کہہ رہا میں نبی کی خاندان سے ہوں, غریب بھی ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بات یاد رکھیں. کتنا بھی. پھر کیا دیا جائیں گا, تحفے دیے جائیں گے ان کو, عطیات جس کو بولتے ہیں, تحفے وغیرہ وہ دیے جائیں گے. آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے, آپ کے پاس آپ کے نواز حسن رضی اللہ عنہ تھے, اور انہوں نے کیا کیا, ایک کھجور اٹھایا زمین پہ سے اور کھا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, منہ میں ہاتھ ڈالا اور نکالنے لگے, اور وہ چھوٹے تھے تو انہوں منہ بند کرنے لگے اور انہوں نے چھوڑ رہے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جانے دیجیے بچہ ہے, اللہ کے رسول جانے دیجیے بچہ ہے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے نکال کے پھینک دیا اور کہا میں نے اس لیے نکال کر یہ پھینکا, ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں چل سکتا. ڈاؤٹ فل چیزیں بھی نہیں دینا چاہیے سید کو. اگر آپ کو ڈاؤٹ زکوٰۃ ہے نہیں کرنا,
तोहफ़तन दीजिए आप, चाहे गरीब हो। तो आप बोलेंगे फिर क्या होगा, तो आप तोहफे दीजिए ना लोग, जब आपको इतनी मोहब्बत है नबी के ख़ानदान वालों से तो तोहफे दीजिए उनको। तो लिहाजा अगर नबी के ख़ानदान से कोई भी तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती, याद रखिए। जी अभेंगे मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हर संडे इवनिंग लेक्चर्स के लिए आते रहें। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला यहाँ पे जितने भी भाई बहन बड़े बच्चे बूढ़े जितने भी आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सबको जो है सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस काम करने वाले और इसको सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों को जो है दुनियावी मामले में मदद फरमाए और इनकी आखिरत भी सवार और सजाड़ दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।